دو چیزیں انسان کو کامیابی سے روکتی ہیں: ناکام ہونے کا خوف اور سستی۔ زندگی میں بہت سے ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارتے وقت وہ کامیابی کی طرف کتنے قریب تھے۔ جو پانی میں نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ انسان اگر زبان کے استعمال کی بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ میرا درد کسی کی ہنسی کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن میری ہنسی کو کبھی کسی کے درد کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ صرف پیسے اور مال و دولت رزق میں شامل نہیں، نیک اولاد، اچھے اخلاق اور نیک ہم سفر کا مل جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جسے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منا لے گا۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد پہ دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اس سے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ: وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ وہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ لیکن جب عورت ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے بہکا نہیں سکتے۔ عورت خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہے، اور مرد ایسی عورتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو عورت بات بات پر ہنستی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بہت اکیلی اور چاہت کی طلبگار ہے۔ اس کا دل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ من پسند انسان اگر گم ہو جائے تو آپ ایسا کوئی دوسرا انسان ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں انسان میں تلاش کریں، بھلے اپنی ساری زندگی گزار دیں، پھر بھی من پسند انسان کی غیر موجودگی کو کبھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر صرف چند گھنٹوں میں محبت کرنے لگ جاتی ہے جو مرد خوبصورت، خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے اچھا کہو، اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر پانی دینے والی کہتے چلے جاؤ، وہ ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں آپ پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں۔
جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکے، حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ درگز زمین میں۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ جس عورت کے ہنستے وقت سارے دانت نظر آئیں ایسی عورت دل کی صاف اور محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت کھانا چباتے وقت آواز نکالتی ہے ایسی عورت سخت مزاج اور غصے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی آواز مردوں کی طرح بھاری ہو ایسی عورت محنتی اور پرخلوص ہوتی ہے۔ جو عورت کھجور زیادہ کھاتی ہے اس کی پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت فوراً پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔